السلام علیکم دوستو، محمد عظیم حیات یو کے شہر لندن سے حاضر خدمت ہوں ایک ویڈیو کے ساتھ۔ دوستو، ایک شادی شدہ جوڑا بہت ہی خوشگوار زندگی جو وہ گزار رہا تھا، ہر طرح کی خوشحالی تھی، لیکن شوہر کو اپنی بیوی سے ایک شکایت تھی، ایک شکوہ تھا، جس کا وہ اس سے 2-4 بار تذکرہ بھی کر چکا تھا، لیکن اس کے کہنے کے باوجود اس کی بیوی جو ہے وہ اس مسئلے کا حل جو کہ اس کے پاس تھا اس پر غور نہیں کرتی تھی۔ اس کی شوہر کی نظر میں ان کی زندگی میں صرف وہی ایک چیز تھی، وہی ایک پرابلم تھی کہ اگر اس کا کوئی حل مل جاتا تو ان کی شادی شدہ زندگی اور بھی پرفیکٹ ہو جاتی۔ وہ دن رات اس مسئلے کے بارے میں سوچتا رہتا، لیکن اس کا کوئی حل نہیں تھا۔ آخر ایک دن اس نے اپنے خاندان کے ایک بزرگ سے جو ہیں اس کا تذکرہ، اس کا متعلق جو ہے بتانے کا سوچا، ان کے ساتھ مشورہ کرنے کا سوچا، اور پھر اس کے لیے وہ ان کے گھر گیا اور ان بزرگوں کو اس نے کھل کے وہ بات بتائی کہ جس کی وجہ سے وہ اپنی بیوی سے پریشان تھا، اس عادت کی وجہ سے۔ وہ بزرگ بڑے سیانے تھے، انہوں نے اس شخص کی بات جو ہے وہ غور سے سنی، اور سننے کے بعد اس نے ان کو کہا کہ آپ اس چیز پر عمل کیجئے، اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ آپ کا مسئلہ جو ہے وہ حل ہو جائے گا۔ اس شخص نے ان کا شکریہ ادا کیا، اپنے گھر پہ آ گیا، اور گھر آ کر اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ بھائی بات یہ ہے کہ کل دوپہر کا کھانا جو ہے میں اپنے گھر والوں کو، اپنے اماں ابا کو، اپنے بھائیوں کو، بہنوں کو، ان کو میں دعوت دے چکا ہوں، تو تم اس چیز کا خاص خیال رکھنا کہ اچھا کھانا جو ہے وہ تم پکانا، اور اس میں کسی قسم کی جو ہے وہ کمی بیشی جو ہے وہ نہیں ہونی چاہیے۔ اس عورت نے، اس کی بیوی نے ان سے کہا کہ بھئی مطلب اس نے بڑے ڈپلومیٹک طریقے سے، ایک بڑے ہی جسے کہتے ہیں کہ زومانی طریقے سے، کہ آپ بالکل فکر نہ کریں، آپ کا یہ مسئلہ جو ہے حل ہو جائے گا، آپ کھانے پینے کی فکر نہ کریں۔ اس شخص نے یہاں تک بھی کہا کہ اگر گھر میں کوئی کھانے کی چیز نہیں ہے تو مجھے بتا سکتی ہوں، میں تمہیں بازار سے لا دیتا ہوں۔ پر وہ عورت یہی کہنے لگی، اس کی بیوی، کہ آپ کو کسی قسم کی فکر کی ضرورت نہیں ہے، اچھا کھانا جو ہے وہ ہم تیار کر لیں گے۔ اس کے بعد دوستو اگلے دن وہ شخص جو ہے اپنے دفتر چلا گیا، اور دعوت کے وقت سے کچھ گھنٹے پہلے وہ جلدی آ گیا۔ جب وہ گھر آیا تو اس نے اپنی بیوی سے پوچھا کہ کیا اس نے کھانا تیار کیا، تو اس کی بیوی کہنے لگی پہلی بات تو یہ ہے کہ گھر میں چیزیں مکمل نہیں تھیں، جس کی وجہ سے میں کھانا نہیں تیار کر پائی، اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ تمہارے گھر والے ہی تو ہیں، تو جو ہم کھائیں گے وہی وہ کھا لیں گے، اس میں اتنے پریشانی والی بات نہیں ہے۔ اس شخص نے اپنی بیوی سے مطلب ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ اللہ کی بندی، کہ تمہیں پتہ ہے کہ جب میں نے ان کو خود دعوت دی ہے تو میں پھر کس طرح بچا کھچا کھانا جو ہے ان کے سامنے رکھ سکتا ہوں۔ وہ عورت کہنے لگی اگر ایسا ہے تو پھر اس کا دوسرا حل یہ ہے کہ آپ ان کو ٹیلی فون کال کریں اور ان سے معذرت کر لیں کہ وہ ہمارے گھر نہ آئیں آج۔ یہ سن کر وہ شخص جو ہے وہ بہت غصے میں آ گیا، اور غصے کی حالت میں وہ گھر سے باہر چلا گیا۔ کچھ دیر گزری، گھر کا دروازہ جو ہے وہاں پر دستک ہوئی۔ دروازہ کھولنے پر بیوی کی حیرانی کی حد نہ رہی کہ دروازے کے اس پار جو ہے اس کے والد، والدہ اور اس کے بہن بھائی کھڑے تھے۔ خیر وہ ان کو اندر لے آئی، اور اندر آنے پر اس کے والد صاحب نے اس عورت سے پوچھا کہ تمہارا شوہر کہاں ہے؟ اس نے کہا جی وہ تو باہر چلے گئے ہیں۔ تو اس کے والد صاحب ناراضگی کا اظہار کرنے لگے کہ بھئی اس نے خود ہی تو ہمیں دعوت پہ بلایا تھا آج کی دوپہر کے کھانے پر، اور وہ خود ہی باہر چلا گیا، تو یہ کس طرح کی مہمان نوازی ہے؟ بیوی نے جب یہ بات دوستوں سنی تو وہ بڑی حیران بھی ہوئی۔ اس نے دوسرے کمرے میں جا کے فوراً اپنے شوہر کو فون کیا، اور اس کو کہنے لگی کہ تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں کہ میرے امی ابا کو تم نے آج دعوت پر بلایا ہے، گھر میں تو کچھ کھانے کو بھی نہیں ہے، تو میری تم سے درخواست ہے کہ تم فوراً بازار سے کچھ اچھا سا کھانا لے آؤ تاکہ ہم ان کے سامنے رکھ سکیں۔ دوستو وہ شخص جو ہے وہ غصے کی حالت میں ہی اپنی بیوی سے کہنے لگا کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ میں نے بلایا تمہارے والدین کو اسی وجہ سے بلایا تھا تاکہ تمہیں یہ سبق آ سکے کہ جو بھی رشتے ہوتے ہیں،
جو ناطے ہوتے ہیں وہ سانجھے ہوتے ہیں۔ تو ایسا کرو کہ جو کھانا تم نے میرے والدین کو، میرے بہن بھائیوں کو کھلانا تھا، وہی کھانا اب تم اپنے والدین کو کھلاؤ۔ تو وہ کہنے لگے کہ یہ اس سے بڑی ہماری عزت خراب ہوگی، یہ ہے وہ ہے، لیکن وہ شخص جو ہے اپنی ضد پر، اپنے موقف پر قائم رہا۔ اس نے کہا کہ جس طرح کے والدین، جس طرح کے گھر والے میرے ہیں ویسے ہی تمہارے بھی ہیں، لہٰذا ہم تو ان کے ساتھ یکساں سلوک ہی کریں گے، تم ان کو وہی کھلاؤ جو تم نے میرے گھر والوں کو کھلانا تھا، اور میں آج گھر میں نہیں آ رہا۔ دوستو وہ عورت جو ہے وہ اپنے والدین کے سامنے گئی تو وہ بڑی شرمندہ تھی اور بڑی نادم سی تھی۔ اس کے چہرے کی شرمندگی اور ندامت کو بھانپتے ہوئے اس کے باپ نے پہلے بڑے ہی معنی خیز نظروں سے اپنی بیوی کی طرف دیکھا، اور اس کے بعد اپنی بیٹی سے وہ مخاطب ہوئے کہ بیٹی، یہ جو پلان تھا، یہ جو منصوبہ تھا، یہ میں نے ہی تمہارے شوہر کو دیا تھا، کیونکہ وہ میرے پاس آیا تھا اور اس نے تمہارے بارے میں یہ شکوہ کیا تھا کہ ہماری شادی شدہ زندگی اچھی ہے، لیکن یہ ایک عادت جو ہے میری بیوی میں وہ نہیں جا رہی، جس کی وجہ سے مجھے بہت شرمساری اور ندامت کا احساس ہوتا ہے بار بار اپنے گھر والوں کی طرف سے۔ تو بات یہ ہے بیٹا کہ جس طرح کا رویہ تم ہمارے ساتھ روا رکھتی ہو، جس طرح تم سوچتی ہو کہ تمہارا شوہر ہماری عزت کرے، ہماری آؤ بھگت کرے، سیم اسی طرح اس کے ذہن میں بھی یہی ہے، اور وہ بھی یہی چاہتا ہے کہ تم بھی اس کے والدین کو اپنا سمجھ کر ان کی عزت اور خاطر مدارت کرو۔ دوستو وہ عورت جو ہے، وہ جو بیوی تھی اس شخص کی، وہ شرمندگی کے مارے وہ جو ہے بالکل اپنا منہ چھپانے کو اس کو جگہ نہیں مل رہی تھی۔ اس نے اپنے والد صاحب سے معافی کا اظہار کیا اور ان سے وعدہ کیا کہ وہ آئندہ ایسا نہیں کرے گی۔ دوستو سوچنے والی بات یہ ہے کہ یہ کہانی حقیقت پر مبنی ہے یا یہ صرف ایک افسانہ ہے، لیکن جو کچھ بھی ہے بات تو سچ ہے، اور میرے خیال میں بہت سے گھروں میں اس طرح کے مسائل جو ہیں وہ ہوتے رہتے ہیں۔ اب میں یہ نہیں کہوں گا کہ صرف عورتیں ہی ایسا کرتی ہیں، بہت سے مرد حضرات بھی ایسے ہوتے ہیں جو کہ اپنے سسرالیوں کے آنے پر بہت زیادہ ناک نقبہ جو ہے وہ چڑھاتے ہیں اور طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ تو دوستو ایک چھوٹی سی بس بات کر کے وہ ویڈیو ختم کروں گا کہ سب سے پہلی بات جو سمجھنے والی ہے وہ یہ کہ مہمان جو ہیں وہ اللہ کی رحمت ہوتے ہیں، وہ اپنا رزق خود لے کر آتے ہیں۔ اگر ہم یہ کانسیپٹ اپنے ذہن میں پختہ کر لیں تو کسی قسم کی جو ہے وہ مشکل بچتی نہیں ہے۔ اور دوسری بات جو پہلے بھی جس کا تذکرہ ہو چکا ہے وہ ایک بار پھر کہ دوستو رشتہ داریاں اور یہ جتنے بھی ریلیٹیوز وغیرہ جو ہوتے ہیں، خواہ وہ عورت والی سائڈ کے ہوں یا مرد والی سائڈ کے، اور خاص طور پر جو امیجیٹ رشتہ دار ہوتے ہیں جیسے اماں ابا بہن بھائی، یہ جتنے عورت کے ہوتے ہیں اتنے ہی مرد کے بھی، اور جتنے بھی مرد کے ہیں اور اتنے ہی عورت کے رشتہ دار وہ اہمیت کے حامل ہوتے ہیں۔ تو کسی کو کسی پر کوئی فوقیت نہیں ہے۔ تو یہ اگر ہم چیز ایک سوچ لیں، اس کو اگر پلے باندھ لیں، تو بہت سے ایسے مسائل ہیں جو آج کل کچھ گھروں میں ہوتے ہیں اور دیکھنے میں بھی آتے ہیں، تو ان مسائل پر قابو پایا جا سکتا ہے۔ تو دوستو میں بس یہ کہہ کر اپنی ویڈیو بند کروں گا کہ اگر ایسا کسی کے گھر میں ہے تو آئی ہوپ کہ اس ویڈیو سے کچھ نہ کچھ تو ہم سبق جو ہے وہ اخذ کر ہی سکتے ہیں۔ میرے لیے بھی سبق تھا، گو کہ میں نے ایسا کبھی کیا نہیں ہے، لیکن جب یہ میں نے تحریر پڑھی مجھے بہت اچھی لگی، تو میں نے سوچا کہ اس کو پوسٹ تو میں نے کیا تھا تحریری صورت میں، لیکن اس کو ویڈیو بنا کر بھی اپنے چینل پر ضرور جو ہے اپلوڈ کروں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اس طرح کا پیغام پہنچے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہم سب پر اپنی رحمتوں کا خاص نزول کرے، وطن عزیز پاکستان کو اپنی امان میں رکھے، اور جو جہاں جہاں یہ ویڈیو دیکھ رہا ہے سب کا بھلا، سب کی خیر۔ اور میں کیمرے کا رخ جو ہے اس طرف کو کروں گا 10 15 20 سیکنڈ، آپ خوبصورتی دیکھیے ماحول کی، اور اس کے بعد میں ویڈیو کو بند کروں گا۔ یہ دیکھیے دوستو خوبصورت دن ہے اور پارک بھی اس وقت بہت خوبصورت لگ رہا ہے۔ میرے پیچھے یہ پھولوں کا، گلابی پھولوں کا خوبصورت درخت ایک الگ سا منظر پیش کر رہا ہے، اور آپ کو یقیناً
چڑیوں طوطوں کی آوازیں بھی اس ماحول میں آ رہی ہوں گی۔ تو بہرحال میری کوشش ہوتی ہے کہ اس طرح کے مناظر مجھے تو بہت پسند ہوتے ہیں، اور انہی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے میں اپنی ویڈیو بھی بنا لیتا ہوں، اور تھوڑی سی چہل قدمی بھی ہو جاتی ہے۔ بہرحال اپنا خیال رکھیے گا، پھر انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی کسی ویڈیو میں کسی نئے منظر کے ساتھ۔ السلام علیکم۔